Have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں. تو have good suspicion in Allah subhanahu wa ta'ala. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے آسمان اور زمین کے رب کے لیے؟ اور ابراہیم کا کیا خیال تھا؟ سبحان اللہ، جب ان کی قوم نے ان کو پکڑا اور ان کے کپڑے اتار دیے اور برہنہ کر دیا اور اس منجنیک میں ڈالا which is the catapult، اس میں ڈال کے پھینکا تو کیا ہوا؟ ابراہیم جا رہے ہیں اور آگے آگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ سلامتی والی ہو جا؟ کیونکہ آگ کہیں اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے. اور فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، تو ابراہیم پہ سلامتی کا باعث بنی. لیکن ان کی جو تاریں تھیں جن سے زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور جو جن رسیوں سے پکڑا ہوا تھا ان کو، وہ جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں چلا. ابراہیم کا باپ اور ساری قوم یہ دیکھ رہی تھی. آزر وہ کیا کہتا ہے، جو اس نے دیکھا نا کہ ابراہیم کی رسیاں جل گئی ہیں لیکن ابراہیم خوشی سے نکل آئے ہیں باہر، کیا کہتا ہے؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم کیا رب ہے تیرا، کیا رب ہے تیرا. حالانکہ تھا مشرک لیکن اس کو دل سے آواز نکلی کہ کیا رب ہے تیرا ابراہیم، کہ جس نے تیری رسی کو تو جلا دیا لیکن میں دیکھ لیا آپ کو بس 5-10 منٹس میں بھی چل. تو کیا رب ہے تیرا ابراہیم، ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے we have to understand کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ حق کی بنا پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا اکیڈیمک پوائنٹ آف تقدیر، کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل تقدیر کو سمجھنے کے لیے دو اسٹیٹمنٹس ہمیشہ یاد رکھیں، اور جن لوگوں کو ان دو اسٹیٹمنٹ سے فرق پتہ چل گیا وہ تقدیر کے معاملے کو سمجھ لیں گے ایزیلی. ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. اس میں تقدیر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے ان دونوں میں سے؟ 1 یا 2؟ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. The right statement to understand تقدیر is کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شامل کامل اور مکمل علم کی بیسس پہ لکھ دیا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کی آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور وہاں پہ ڈیری ملک رکھتا ہوں اور وہاں پہ رکھ دیتا ہوں کھجور، اور آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھنا جب میں پٹی کھولوں گا نا تو عبداللہ ڈیری ملک لے گا اور ہنا کھجور لے گی، بیکاز ہی ہیٹس کھجور اینڈ شی لوز ڈیٹس اینڈ شی ہیٹس چاکلیٹس، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آنکھیں کھولو، ان میں سے جو چیز اٹھانی اٹھا لو. وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے ڈیری ملک ہوتا ہے، وہ بھاگتی جاتی ہے کھجور اٹھا لیتی ہے. کہ میں نے ان کو فورس کیا کہ تم وہ جا کے اٹھاؤ؟ فورس کیا نہیں. تو میں نے آپ کو کیسے بتا دیا تھا؟ بیکاز آف مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس، جو کہ میں نے 5-6 سال ان کے ساتھ گزارے، لمیٹڈ امپرفیکٹ ایکسپیرینس، کہ ہو سکتا غلط ہو جاتا ہے میں، لیکن آئی سیڈ کہ دیکھنا یہ، کیونکہ ہی لوز ڈیری ملک اینڈ شی لوز ڈیٹس. تو بیسڈ آن مائی لمیٹڈ نالج میں نے یہ گیس کر دیا کہ یہ شخص کیا کرے گا اور وہ عورت کیا کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اٹ از پرفیکٹ. ٹینسز ہمارے لیے ہیں، یاد رکھیں ٹینسز ہمارے لیے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو وقت کو بنانے والا ہے، وہ چاہے ہوا تو ختم کر دے، اس پہ کوئی وقت نہیں ہے. هو الاول فليس قبلك شيء، وہ ایسا پہلا ہے جسے پہلا کوئی تھا ہی نہیں. وہ الآخر فليس بعدك شيء، اور وہ اتنا آخری ہے جس سے اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، تو وقت اس کے لیے ہے ہی نہیں. ٹینسز اس کے لیے ایسے ہیں، ہر چیز سامنے ہے. ہمیں پاسٹ پتہ ہے، کچھ بھول جاتا ہے. پریزنٹ میں ہمیں
پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، میں کہاں موجود ہوں، فیوچر میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے سب ایسے ہے. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. سو ہی ہیز دا پرفیکٹ نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم تو انسان ہیں، وہ تو اندھیری رات میں اندھیری کالے مٹی پہ کالی چونٹی کے بھی قطرات کو جانتا ہے، وہ تو اتنا علیم ہے. تو بیکاز آف ہز پرفیکٹ نالج اس نے ہر چیز کو لکھ دیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک شخص فار ایگزامپل، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کا اور آپ کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں آپ دونوں کا دوست ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے جو میرے سے زیادتی کی ہے نا، میں اس کو ایک دن مار ڈالا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور میں ایک دن بازار میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ بھائی غصے میں ریوالور اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ یار مجھے لگتا ہے یہ اس نے نا انہیں قتل کر دینا ہے، اتنے غصے میں آئیے، اور جا کے یہ ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں تو نے قتل کیا ہے، تو نے قتل کرا، تو نے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے تو مجرم ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں، بیکاز آف آئی نیو دیم، اور ان کی ڈسپیوٹس پتہ تھا مجھے، میں نے آپ کو صرف اپنے نالج بیسس پہ کیا دیا تھا کہ قتل کرنے جا رہا ہے، تو میں نے تو قتل نہیں کروایا نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مکمل نالج کی بیسس پہ قلم کو حکم دیا کہ ہر چیز لکھ دو، اور اس دنیا کی کریشن سے 50,000 پہلے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو، سب کچھ ایک ایک چیز لکھ دو. تو جو چیز حکم تھا اللہ نے لکھ دیا، ایک ایک ذرہ بھی جو شروع سے آخر تک ہونا ہے، وہ لوح محفوظ جسے بولتے ہیں، دا گریٹ بگ ٹیبلٹ، اس میں ہر چیز ہے. پھر اس میں سے تقدیر لی جاتی ہے، لیلۃ القدر پہ سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، دنوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، مختلف تقدیر لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اٹ از دا گریٹ بک جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو امپورٹنٹ بات ہے ریلائز کرنے کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں گے وہ بالکل صحیح فیصلے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ واٹ از توکل، کیا توکل واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین، کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے جس طرح کہ دین کے باقی واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاص لِلَّهِ تَعَالَى واجب، جس طرح اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے، اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے پہ کرنا واجب ہے کہ جس کا جو حکم ہوگا وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک شخص تھا میرے پاس آیا، اس نے پرابلمس اپنے شیئر کیے، ہی واز somehow disgruntled کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں، آئی تھنک دیر از نو سم ون اپ دیئر. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ گیا حتیٰ کہ بیکاز آف لیک آف ایمان اینڈ اویئرنیس، لیک آف نالج، کہ کوئی رب نہیں ہے، میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ مانگوں، کوئی اللہ ہی نہیں ہے، میں آئی ہیو لاسٹ بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں نے اسے بہت سارے آنسرز تھے، میں نے اسے کہا کہ دو باتیں، میں نے کہا کہ آپ پرابلم سے سفر کر رہے ہیں اینڈ یو آر ویری ڈپریسڈ، یو ہیو ٹو آپشنز. ایک آپشن ہے کہ آپ ڈپریشن کے فیز کو گزاریں ود اللہ، اور ایک ہے کہ آپ اس فیز کو گزاریں وداؤٹ اللہ. ایک ود اللہ آپ فیس کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ایمان رکھتے، اور وداؤٹ اللہ چوز یور آپشن. اگر آپ وداؤٹ اللہ کریں گے تو آپ کا جو ایک مزید جو ایک اسکورنگ پوائنٹ تھا کہ دیر سم ون ہو از لسننگ ٹو یو ایٹ لیسٹ، وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی یہاں سے چلا جائے گا. سبحان اللہ. سو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ کے جو فیصلے ہیں نا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے بلکہ کہتے ہیں، جب ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے نا، پوری دنیا مل کے اس کو ہٹانا چاہے وہ نہیں ہٹا سکتی، روک نہیں سکتی، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی وہ پوری دنیا تمہیں مل کے دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ، اسی سواری پہ، اور نصیحت کی کمال نصیحت ہے، کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا. اور پھر فرمایا کہ جان لو میرے بیٹے کہ اگر تمام قومیں مل کے تمہیں شر پہنچانا چاہیں وہ تمہیں شر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ جو اللہ نے لکھا ہوگا.
اور پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں خیر پہنچانا چاہیں، تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور سیاہی ڈرائی ہو چکی ہے. The pens are raised and the ink is dry. اب یہ بات چینج نہیں ہونے والی. سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے کہ جو ہونا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. ہم ہر نماز سے بات کرتے ہیں ولا معطی لما منعت، اور تو اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو اگر روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی پروجنی، کسی کی کاسٹ، کسی کی بادشاہت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تو نہ چاہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل بہت سکون میں اور چین میں ہے، بیکاز آف نوئنگ وٹ اللہ ہیز ڈیسٹنڈ فار می ول کم ٹو می، ول کین نیور مس می. جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اٹ کین نیور مس می. اور بیکاز آف نوئنگ کہ جو چیز میرے تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی وہ مجھے کبھی مل کے نہیں رہے گی، تو میرا دل مطمئن ہے، سکون ہے، چین میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمر بن خطاب کہا کرتے اور دعا کیا کرتے کہ یا اللہ اگر تو نے میرا نام نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے، فارچونیٹس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو کنفرم کر دے، اس کو پکا کر دے. اور اگر تو نے میرا نام ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ ناکام ہو جائیں گے، لوزرز ہو جائیں گے، تو اس کو مٹا دے یا اللہ. یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ شخص اس رات کو دعا کرے گا اور روئے گا، اور وہی دعا اس کی حالات بدل کر دے گی. تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے سب کچھ. تو یہ چیز بھی لکھی ہوئی تقدیر میں کہ یہ شخص دعا کرے گا اور اس کی زندگی اس کے بعد بہتر ہو جائے گی. یہ شخص اپنے ارحام جو رحم کے رشتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے اچھا سلوک کرے گا، اس کی زندگی، اس کی لائف پرولونگ ہو جائے گی، اس کا رزق بڑھ جائے گا. یہ شخص یہ نیکیاں کرے گا، اس کی زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. اور یہ شخص گناہ کرے گا، اس کی زندگی چھوٹی ہو جائے گی، یہ اس کی زندگی میں پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر لی. یہ آلریڈی نیو اٹ کہ آپ اس پوائنٹ پہ لائف کے دعا کریں گے اور آپ یہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے جو شیخ ہیں ان کے شیخ نے ایک نصیحت کی اور کہا کہ پتر اگر تیری دعا قبول ہو جائے نا تو الحمدللہ پڑھیں، اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو پھر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں. میں نے کہا شیخ کیوں؟ میں نے کہا اگر تیری دعا قبول ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا، اور اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر 100 دفعہ پڑھی الحمدللہ، کیونکہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا. اور تمہارے چاہنے سے رب کا چاہنا بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے فیصلے تمہارے چاہنے سے بہت بڑے عظیم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ہم تو چھوٹے موٹے فائدے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس رب کے سامنے ہر چیز کی پکچر ہے. لیکن جو لوگ لوزرز ہوتے ہیں نا وہ ڈینائل کے اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں کھیلتا، میں نے نہیں کھیلنا. ان میں عاجزی ان کے سارے نہیں ہوتی. جو وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ چیز میری مرضی کے مطابق. ان میں جھکنا نہیں ہوتا، ان میں ہیوملٹی نہیں ہوتی. امیجن ایک کچھ دروازے لائف پہ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے، جن میں جھک کے گزرنا ہوتا ہے ان میں سے، لیکن ایسے لوگ یہ کھڑے رہتے ہیں، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایسے متکبرین کی کہ ہم نے نہیں جھکنا، ہم نے نہیں گزرنا. حالانکہ کوئی عقلمند اور سیاڑا انسان آتا ہے اور وہ جھک کے گزر کے نکل بھی جاتا ہے، آگے بھی چلا جاتا ہے اور اپنے چیزوں کو پا لیتا ہے. سو جھکنے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جھک جانا اور سمینا وطانہ کر دینا، اس میں بہت خیر بھری ہوئی ہے. آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور رات کو ایک ہی بس نکل رہی ہے اور آپ نے صبح پہنچنا ہے، اور اس بس میں سیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، لٹکنے کی جگہ صرف. جو متکبر ہوگا نا، جو جھکتا نہیں ہوگا، وہ کہ نہیں جب تک مجھے فرنٹ سیٹ نہیں ملے گی، جب تک مجھے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ پلے نہیں کرے گا ڈرائیور، جب تک مجھے بس ہوسٹس آ کے 5 دفعہ پانی نہیں سرو کرے گی تب تک میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاتے رہو. یہ شخص کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو شخص ہے نا چلو لٹک جاتے ہیں یار دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں بس سے نکلیں گی وہ اندر جا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں پیچھے والی سیٹ سے نکلیں گی وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواری فرنٹ سیٹ سے بھی نکل جائے گی وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو جھکنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے نا انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. کسی وقت کا کمپرومائز کسی وقت کی وکٹری ہوتا ہے، بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آج کا کمپرومائز کل کی وکٹری ہو،
لیکن لوگ ضدی بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ریسرچ ہے کہ 98% لوگ جو قتل کیے جاتے ہیں وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں. وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو تنگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص الٹیمیٹلی مجبوراً اس کو قتل کرنے مجبور ہو جاتا ہے. سو اللہ کے سامنے ضد چلتی ہی نہیں ہے کسی کی, کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سو آخری 2 چیزیں مینلی وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا کہ مجھے اگر ہدایت نہیں ملی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, سب کچھ لکھا ہوا تھا, میں اگر دین پہ نہیں ہوں, میں اگر سجدے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی تو وہ اگر مجھے دیتا تو مل جاتی, میرا قصور تو نہیں ہے, اس کا قصور ہے. لوگ کہتے ہیں نا, سننا آپ نے کبھی بات کہ میرا تو قصور نہیں ہے, وہ اس نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں. اس بندے کو دل چاہتا ہے زور سے چپیڑ ماروں اور پھر کہوں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میرا تو قصور نہیں ہے. What he is doing is کہ اپنے ناکارے پن کو, اپنے اس کو بلیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ میرا قصور نہیں ہے, جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو بندہ اس کو زور سے لگائے اور کہا کہ میرا قصور بھی نہیں ہے, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوزرز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ نا بیسیکلی ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی جو لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور سم ہاؤ گلٹی بھی فیل نہیں کرنا چاہتے اور بلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے چونکہ لکھا ہوا تھا, اس نے جب ہدایت لکھی ہوگی تو ہدایت پا لیں گے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. They want to have a sinful life, they want to sin in life, but they don't want to blame themselves. That's why they blame Allah سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ بتائیں, یہ خود بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا, اگر اللہ کو پتہ تھا کہ جہنم اور جنت میں لوگوں نے جانے پہ جہنم بنائی کیوں. اچھا, میں آج ایک میڈیکل کالج بناتا ہوں, مجھے پتہ ہے کچھ لوگ فیل بھی ہوں گے, اس کا مطلب میں میڈیکل کالج ہی نہ بناؤں. ٹریفک پولیس سگنلز لگاتی ہے, ریڈ لائٹس لگاتی ہے, اس کو پتہ ہے کچھ لوگ اسے کراس کریں گے, کچھ لوگ توڑیں گے, کچھ لوگوں کو چلان ہوگا, وہ سگنلز ہی نہ لگائے. ہم دنیا کے رولز پہ تو ایزیلی ایگری کر جاتے ہیں, ہاں آئی تھنک ٹریفک لائٹس ہونا ضروری ہے اور جو سگنلز کی وائلیشن کرے گا اس کو چلان کاٹنا چاہیے, جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا اس کو فیل ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر دیا ہے کہ جو اس ٹیسٹ نے پاس نہ ہوا اس کو بھی جنت میں جانا چاہیے اور سب کو جانا چاہیے, کیونکہ ایسا تو کیوں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم دنیا کے رولز کو تو اپنے پہ اپلائی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رولز کو اپنے پہ اپلائی نہیں کرتے. دس از ہاؤ شیطان plays with us. I will try to justify our sins. دیکھیں نا, سب سے اگر کسی کو حق ہوتا نا بلیم کرنے کا تو آدم اسلام کو ہوتا. He was the first human being. اور انہوں نے کیا کیا, جنت میں گئے, پھل کھایا. He could have easily said کہ یا اللہ this was your plan. یہ کیا, میری تو غلطی کوئی نہیں ہے, آپ کا پلان تھا. But you know what did he say? He said کہ یا اللہ یہ میں تھا جو ٹیسٹ میں فیل ہوا, آپ نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دی, جو مرضی کرو, صرف اس پھل کے پاس نہیں جانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. لیکن شیطان نے کیا کہا, یا اللہ یہ آپ کا پلان تھا, مجھے آپ نے گمراہ کیا, یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, میں تو نہیں ہوا, آپ آدم گناہ بناتے, آپ مجھے سنتے ہو, میں گمراہ نہ ہوتا. تو بیسیکلی بلیم گیم کرنا شیطان کی خصلت ہے اور اپنی فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے اپنی اصلاح کرنا آدم کی خصلت ہے. تو ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں ان کی اپنے والد کی خصلت میں کہتے ہیں, نہ کہ ابلیس. اینڈ دس واز دا فرسٹ سن, دس از دا اولڈسٹ ڈاؤٹ اینڈ شک کہ میری ڈیسٹنی پہ ڈاؤٹ کرنا کہ یہ آپ ہی غلطی ہے, شیطان نے شروع کیا تھا اور یہ اس کا فالٹ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں میں اس چیز کو بھر دے تاکہ جتنے زیادہ لوگ اپنے لیے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں اگر ایک پارٹی تھرو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں تھروئنگ اے پارٹی اینڈ آئی ہیو 2 lists, لسٹ اے اینڈ لسٹ بی. لسٹ اے میں میرے پاس آپ لوگوں چلے, آپ لوگ میں سارے دوست ہیں, آپ لوگوں میں نے انوائٹ کرنا ہے, لیکن لسٹ اے میں آئی ہیو نیمز آف سم پیپل جو کہ میں جو سیکرٹ ہے آپ کو بتاتا نہیں ہوں میں. اور لسٹ بی میں کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی, جن کو میں انوائٹ کروں, یو ہیو ٹو ہیو فلاں کوالٹیز ان یور سیلف. ٹھیک ہے, لسٹ اے کو سیکرٹ ہے میرے پاس, مجھے پتا ہے آپ میں سے کون کون لوگ ہیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی, جو کہ جو انویٹیشن کی گیسٹ لسٹ ہے, تو آپ کو اپنے اندر یہ کوالٹیز یا یہ کام کرنے ہیں آپ کو. سو اگر تو اف یو ریئلی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ پارٹی,
you will adopt those qualities to make it happen. لیکن اگر آپ کہو گے کہ شاید میرا لسٹ اے میں نام ہو, لیٹس ناٹ ٹرائی اٹ, دس مینس یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا پارٹی اینڈ یو ڈونٹ بیڈلی وانٹ اٹ, کیونکہ آپ گیمبل کر رہے ہیں کہ شاید اگر اے میں ہوا تو پہنچ جائیں گے, نہ ہوا تو نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگوں کی لسٹ ہے جو کہ جنت میں جائیں گے, اور پھر کچھ لوگوں کی لسٹ بتا دی کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام لسٹ بی, جو کہ انویٹیشن ہو گئے جنتیوں کے, یو ہیو ٹو ڈیولپ دس کوالٹی ان یور سیلف. اگر تم یہ کوالٹی اڈاپٹ کر لو گے تو یو کین بی فرام دا پیپل ہو آر انوائٹڈ ٹو جنہ. ناؤ اٹ از اس کہ ہم گیمبل پہ چھوڑ دیں, شاید اگر لسٹ اے میں نام لکھا ہو تو پہنچ جائیں گے جنت, ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے. ورنہ if you badly want جنہ and if you really desire جنہ, then we have to make it happen. کہ جو ہمیں لسٹ بی میں کوالٹیز ہیں, جو ٹو ڈوز دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, ہم وہ کریں گے کہ اگر لسٹ اے میں ہوا نام الحمدللہ, اگر نہ ہوا تو بی میں تو آ جائیں گے نا, اور جنت میں داخل ہو جائیں گے یا پارٹی میں انٹر ہو جائیں گے. So we play safe. Imagine what will happen is کہ جو لوگ جن لوگوں نے اس دنیا میں آپ میں سے جو ٹرائی کی بی میں آنے کی, امیجن وہ پارٹی میں پہنچتے ہیں, ان کا لسٹ اے میں بھی نام تھا, اور جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کی لسٹ بی میں آنے کی, ان کا بی میں اے میں نام تھا ہی نہیں. This is how Allah subhanahu wa ta'ala works. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو ان کے راستے کھول دیں گے, ہم ان کے راستے بنا دیں گے. اور یہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا قرآن کی آیت, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, جو نستعین ہے نا, استعینک, اس کا مطلب ایکسپلین سمجھاؤں میں آپ کو. میں روڈ پہ کھڑا ہوں, میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, میں نے اونچے جو ہے نا تلاوت لگائی ہوئی ہے, میں برگر کھا رہا ہوں, اور کوئی راستے بولتا ہے بھائی جان یہ میرا ٹائر فلیٹ ہے, کائنڈلی اس کو چینج کر دیں گے, میری ہیلپ کر دیں گے کائنڈلی آپ, اور میں برگر کھا رہا ہوں اور پیپسی پی رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں اس کو. شاید وہ میری ہیلپ نہ کر رہے ہو, کہ تم کس طرح کے انسان ہو یار, تم تو گاڑی میں بیٹھے ہو اور مجھ سے ہیلپ مانگ رہے ہو. مے بی ہی تھرو سلیپ اینڈ ہی لیو. دوسری چیز کیا ہے, میری گاڑی ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے, میں ہر چیز چھوڑتا ہوں, جیک لگاتا ہوں, مگر ہیوی ہے, مجھ سے اٹھ نہیں رہا, تو ایک بھائی آتے ہیں کہ بھائی جان مجھ سے اٹھ نہیں رہا, تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیں گے, تو ہی ول کم اینڈ مائٹ ہیلپ می آؤٹ. تو یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک ہیلپ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو نستعین ہے نا, وہ ایاک نستعین, اس میں یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو بدر میں جانا پڑے گا, پھر فرشتے آئیں گے, آگ میں تھرو ہونا پڑے گا, پھر آگ ٹھنڈی ہوگی. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا. حضرت مریم کو فرمایا کہ آپ پاؤں سے, ایڑی سے آپ درخت کو ہلائیں تاکہ ہم کھجوریں گریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کھجوریں ویسے گرا دینا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایفرٹ تم کرو, پھر ہم کھجوریں گرائیں گے. حضرت ایوب کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو بولتے کہ اپنی ایڑی کو زمین پہ ماریں اور پھر ہم پانی نکالیں گے. کتنی زور سے ایک ایڑی ہوگی جو کہ ایک سالوں سے بیمار انسان ہے اس کی, اور وہ بھی زمین پہ جو کہ بڑی ٹف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس کہ تم ایفرٹ پہلے کرو, پھر میرے کام دیکھنا. سو جو شخص ایفرٹ کرتا ہے نا, تم ایک قدم ہو میں 10 قدم آؤں گا, تم چل کے ہو میں دوڑ کے آؤں گا. تم ایفرٹ کرنے والے بنو, پھر دیکھنا میری جو ہے نا کتنی ہیلپ ملتی ہے. سو دس از دا فلاسفی آف قدر, کہ ہیومن ایفرٹ پلس گاڈز ول. جب انسان ایفرٹ پٹ ان کرے گا تب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہیلپ سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے, اور ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ واقعتاً اللہ کو پانے کی ایفرٹ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشتے ہیں اور اپنے نیک بندوں میں سے بنا لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.